دوستو، یہ کہانی اس زمین کی ہے جس پر انسان کے قدم جمنے سے پہلے ہزاروں بلکہ لاکھوں سال کی تاریخی دفن ہے۔ ایک ایسی تاریخ جو کہانیوں اور روایتوں کے پروں میں چھپی ہوئی ہے۔ زمین ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی جیسے آج ہم دیکھتے ہیں۔ پہاڑ، سمندر، جنگلات اور میدان، یہ سب اپنی جگہ، لیکن انسان سے پہلے یہاں کوئی تھا، یا واقعی زمین خالی تھی، یا کچھ اور مخلوق یہاں آباد تھی؟ دوستو، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے زمین کو مختلف مراحل میں تخلیق کیا اور اس پر مختلف مخلوقات کو آباد کیا۔ سب سے پہلے یہاں ہن اور بن نامی مخلوقات بستی تھیں۔ یہ مخلوقات نہ انسان تھی نہ جانور، بلکہ کچھ ایسی عجیب ہستیاں تھیں جن کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات تو دستیاب نہیں، لیکن قدیم کتابوں اور اسلامی روایت میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ یہ مخلوقات بظاہر بہت طاقتور تھیں اور ایک طویل عرصے تک زمین پر آباد رہیں۔ ان کی تہذیب کیسی تھی، ان کی زندگیاں کیسی تھیں، یہ سب کچھ جاننا آج کے انسان کے لیے ایک بہت ہی مشکل ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ مخلوقات انسان جیسی عقل تو نہیں رکھتی تھیں، لیکن ان کے پاس کچھ ایسی صلاحیت تھیں جو انہیں منفرد بناتی تھیں۔ پہلے ہن اور بن زمین پر امن سے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی بستیاں، شاید اپنی تہذیب بھی قائم کی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان کی فطرت میں بگاڑ پیدا ہوا۔ ان کے دلوں میں لالچ، غرور اور حسد بڑھنے لگا۔ وہ آپس میں لڑنے لگے، خون بہانے لگے اور زمین پر فساد برپا کرنے لگے۔ اللہ نے ان کے رویے کو دیکھتے ہوئے فرشتوں کو زمین پر بھیجا کہ ان مخلوقات کا خاتمہ کیا جائے۔ فرشتوں نے ان کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ لڑی اور انہیں زمین سے ختم کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے، ہن اور بن کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا وہ واقعی مکمل طور پر ختم ہو گئے یا وہ کسی اور دنیا میں چلے گئے؟ دوستو، یہ سوال آج بھی بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں گونجتا ہے۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یہ مخلوقات کسی اور سیارے پہ چلی گئیں جہاں وہ آج بھی موجود ہو سکتی ہیں۔ دوسرے کہتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر فنا ہو گئی ہیں اور ان کے آثار صرف کہانیوں اور روایتوں میں باقی ہیں۔ جب ہن اور بن زمین سے ختم ہو گئے تو اللہ نے جنات کو زمین پر آباد کیا۔ جنات ایک منفرد مخلوق تھے۔ وہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے۔ انہیں عقل، طاقت اور آزاد مرضی دی گئی۔ وہ زمین پر بڑی بڑی بستیاں بساتے، اپنے قبیلوں اور خاندانوں میں تقسیم ہوتے اور اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ لیکن طاقت اکثر غرور کو جنم دیتی ہے اور یہی جنات کے ساتھ بھی ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں بھی بغاوت اور سرکشی کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ جنات کی سرکشی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ایک بار پھر فرشتوں کو زمین پر بھیجا۔ وہ ایک بڑی جنگ تھی جس میں فرشتوں نے سرکش جنات کو قتل کیا اور باقی ماندہ جنات کو جنگلات، ویران جزیروں اور سمندر کی گہرائیوں میں دھکیل دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب زمین ویران ہو چکی تھی، ہر طرف خاموشی تھی، اور یہ خاموشی ایک نئی مخلوق کے آنے کی پیشن گوئی کر رہی تھی۔ اللہ نے اس ویرانی کو ختم کرنے کے لیے ایک نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا، انسان۔ دوستو، وہ مخلوق اشرف المخلوقات تھی۔ لیکن جب اللہ نے فرشتوں کو بنایا کہ وہ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والے ہیں جو اللہ کا خلیفہ ہوگی، تو فرشتے حیران ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ، یا تو ایسی مخلوق بنائے گا، کیا تو ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین پر فساد کرے گی اور خون بہائے گی جیسے اس سے پہلے کی مخلوقات نے کیا؟ تو اللہ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، انہیں علم دیا، حکمت دی اور زمین کا خلیفہ بنایا۔ فرشتے جھک گئے، لیکن شیطان، جو خود ایک بہت بڑا جن تھا، اس فیصلے سے ناخوش ہوا۔ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین پر انسان کی حکمرانی کا آغاز ہوا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک نہ ختم ہونے والی کشمکش کا آغاز بھی ہوا جو آج تک جاری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زمین کے مختلف حصوں سے قدیم مخلوقات کے آثار اب بھی ملتے ہیں۔ پتھروں پر بنائی گئی عجیب و غریب تصاویر،
جن میں سے کچھ مخلوقات کے جسم انسان کے جیسے اور سر جانوروں کے جیسے آج بھی ماہرین آثار قدیمہ کو حیران کر دیتی ہے۔ یا یہ واقعی ہن اور بھن یا جنات کے آثار ہیں، یا یہ انسانوں کی ابتدائی تہذیب کے نشانات ہیں۔ ایتھوپیا کے ایک وادی سے ایک قدیم انسانی ڈھانچے کے آثار دریافت ہوئے۔ سائنسدانوں نے کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے 1974 میں معلوم کیا کہ یہ ڈھانچہ 32 لاکھ سال پرانا ہے، لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس کا ڈی این اے موجودہ انسانوں سے بالکل مختلف تھا۔ اس کے بعد کے ادوار میں بھی مختلف قدیم انسانی نسلوں کے آثار ملتے ہیں۔ یہ سب انسانی تاریخ کے ایسے کردار ہیں جن کا وجود ہمیں حیران کر دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنات ہن اور بن کے بعد کئی اور مخلوقات بھی زمین پر آباد ہوئیں، جن میں سے کچھ مخلوقات ایسی تھیں جن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ان کے پر تھے یا وہ 2 سر والے تھے۔ ان کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں، لیکن ان کے اصل وجود کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا۔ دوستو، یہ سب کہانیاں، روایات اور آثار ایک بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ انسان سے پہلے اس زمین پر کئی مخلوقات آباد تھیں، لیکن اس کا انجام ہمیشہ تباہی اور بربادی رہا۔ آج ہم اس زمین کے وارث ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا ہم بھی وہی غلطیاں دہرائیں گے جو ہم سے پہلے مخلوقات نے کی، یا ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے اور زمین کو امن اور محبت کا گہوارہ بنائیں گے؟ دوستو، یہ کہانی ختم نہیں ہوتی، یہ صرف ایک آغاز ہے، ایک ایسی داستان کا آغاز جو زمین کے رازوں کو بے نقاب کرنے کے لیے جو ابھی تک تحقیق اور غور و فکر کی منتظر ہے۔ دوستو، اللہ پاک ہمیں صحیح اشرف المخلوقات بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔